المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ آج کی اس مقدس محفل تراویح میں ہم لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت اور اپنے مرشد کریم کی خاص نگاہ سے قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی تلاوت کو سماعت کیا۔ اور پچھلے نشستوں میں ہم نے قرآن کریم کی اللہ رب العالمین کی توفیق سے شرح اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ قرآن کریم میں ہم نے سنا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں جو باقی ایک سورت رہ گئی تھی، سورہ تحریم، اور تحریم حرمت سے مشتق ہے، یعنی عزت والی۔ اور یہ خاص طور پر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کو بیان کیا ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں اس کے نزول کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنی ازواج مطہرات میں جو وقت اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا، ان میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے۔ اور بڑی حکمت کی بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ حکیموں کی صحبت عطا فرمائے۔ حکیم سے مطلب دوائی دینے والے نہیں، وہ دوا جو آپ کی روح کی دوا ہے، جسم کی دوا وہ بھی حکیم ہے، ڈاکٹر ہیں اور مختلف طبیب ہیں، لیکن جو طبیب روح کی دوا دیتی ہیں ان حکیموں کا ذکر فرمایا کہ حکمت کا نزول جہاں ہوتا ہے ان کے پاس آپ بیٹھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں جو روشنی تجلی اللہ نے ان اہل حکمت کے دل میں رکھی ہے وہ آپ کے دلوں میں منتقل ہو جائے۔ تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی اور اس میں تعلیم ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کی ذرا سا آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن میں جو بھی عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے اس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امت کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ جیسے تیمم کے لیے آیتیں اتری تو جب پانی ختم ہو گیا، پڑاؤ ڈالا ایک جنگ کے موقع پر، جب پانی نہیں تھا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، نبی پاک پر وحی کا نزول ہوا تو آپ نے مٹی سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا، تو ایک حکمت پیدا کرنا تھا۔ تو وہ تعلیم اب قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح اس میں اس صورت میں سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ موجود ہیں اور آپ نے شہد کو چکھا تو حضرت حفصہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا ہے، اور دل میں خود سرکار نے گمان کیا ایسا نہ ہو کہ یہ دل میں گمان کرے کہ میں سیدہ زینب سے مجھے زیادہ محبت ہے اور حفصہ سے کم ہے۔ یہ دل میں سرکار نے گمان کیا، ازواج مطہرات تھی تو کہا ایسا نہ ہو کہ یہ میرے متعلق یہ گمان کر لے، تو سرکار نے مزاحاً یہ کہا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، اب شہد نہیں کھاؤں گا۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں؟ اب لوگ کہنے لگے جو کم عقل لوگ تھے جن کے دل میں تقسیم رسالت امام تھی ان کا دیکھو اللہ نے تو نبی پاک کو ڈانٹا ہے کہ آپ نے شہد جو ہے جیسے اب آگے سورہ ابا صبا تولا آئے گی 30 سپارے میں اس کی شرح انشاءاللہ بیان کریں گے. تو جو ناقص العقل جن کے دلوں میں نبی کے لیے بغض ہے ان کا دیکھو نبی کو تو یہاں اللہ نے ڈانٹ لگائی ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے حرام، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ نبی حرام حلال کو، اگر کسی زمانے میں شراب حلال تھی شراب پی جاتی ہے، لیکن ایک موقع آیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ شراب حرام ہے تو حلال کو حرام کر دیا. نبی کو اختیار ہے. گزشتہ نشست میں نے رات شاید عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ سے پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ کبھی مزاح میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کیا ہم آپ کی ہر بات کو نوٹ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل سکتا. تو جس زبان سے اللہ کلام کرتا ہو وہاں معاذ اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں یہ بات کہہ رہا کہ یہ آپ پر حرام ہے، بلکہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے تو دوسری خاتون کا لحاظ رکھا کہ یہ دل میں کہیں اپنے لیے تنگی نہ محسوس کرے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے اس سے نہیں ہے، لہذا حکمت انہوں نے ایسا جواب دیا. تو اب اگر قیامت تک کبھی ایسے واقعات آپ کے سامنے آ جائیں تو قرآن نے یہ کہا کہ جیسے میرے نبی نے حکمت اختیار کی آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں ہو سکتا. تو بڑا یہ بنیادی تصور سمجھایا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ازواج مطہرات میں جو حقوق آپ نے جس حکم رب العالمین کے تحت اس کو تقسیم فرما کر برابری کی بنیاد پر ان کو عطا فرمائے وہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے. اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اللہ نے فرمایا وہ امت کی مائیں ہیں، اب ان سے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. باقی ساری خواتین اگر اللہ نہ کرے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ جوان ہے یا بڑھاپے میں ہے اس پر قید نہیں ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کے لیے امت پر نکاح حرام ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ازواج مطہرات کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اپنی ازواج میں اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے درمیان آپ یکسوئی اور میانہ روی اختیار کریں تاکہ کسی کے دل میں کوئی تنگی یا آپ کے لیے بدگمانی نہ پیدا ہو. ایک تصور یہ فرمایا. پھر آگے چل کے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ اے مومنو تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی خاندان اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب؟ فرمایا کہ جو دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اخلاقیات ہیں، اس سے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرو، اس کو دین اسلام کی تعلیم سے مزین و مرصع کرو تاکہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بنے نہ کہ عذاب کے مستحق بنے. یہ حکم سورہ تحریم میں دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مومنین توبہ طلب کریں، توبہ طلب کریں. اللہ نے حکم فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو اور سچی توبہ کرو. اس طرح توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے اور وہ آپ کے اس معاشرے میں جو بھی آپ کو خرافات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانی ہیں، جو زیادہ جتنی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی سورہ تحریم میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون کی حکومت تھی تو فرعون کی بیوی آسیہ
اس پر بہت ظلم و جبر ہوتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وہ مصیبت کو سہ گئی، تو اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا قرآن کریم میں کہ وہ ایک کافر بادشاہ کے گھر میں ہو کر اللہ کے دین کو، اس کی پاسداری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ظلم اور ستم کو سہتی رہی، اللہ نے اس پر کرم فرما دیا، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدہ مریم جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، ان کے حوالے سے قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت اور مقام بخشا کہ انہوں نے اپنی عصمت اور پاسداری کا لحاظ تمام زندگی رکھا اس جاہل معاشرے میں جہاں پر یعنی اخلاقیات اور اخلاق سوز حرکتیں عام تھی، اس ماحول میں اپنی عصمت اور پاک دامنی کو انہوں نے بچا کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا۔ یہ قیامت تک خواتین کے لیے تعلیم آ گئی کہ اگر تو ان کے ذاتی معاملات ہیں یا معاشرتی معاملات ہیں یا پروفیشنل معاملات ہیں، جہاں کہیں ان کے لیے کوئی مصیبت ہے، مشکل ہے، تو وہ کوشش کریں، صبر کریں، اور صبر کے ساتھ جو ان کے اندر خوبی ہے اس خوبی کو اجاگر کرے تاکہ دوسرے لوگ اس سے تعلیم حاصل کریں۔ اس میں سورہ تحریم ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سورہ ملک شروع ہو۔ سورہ ملک کے ابتدا ہی 29ویں سپارہ کے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا وہ مالک الملک جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی تو اصل حاکم ہے۔ وهو على كل شيء قدير، اور وہی ساری کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے حیات اور ممات کو پیدا کیا، اس نے حیات اور ممات کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ یہ قرآن نے بتایا کہ موت خود بذات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے موت۔ لوگ موت سمجھے کہ یہ ایک اندھیرے کا نام ہے، ایک عذاب کا نام ہے۔ ہاں، اس شخص کے لیے عذاب ہے کہ جس کے اعمال بد ہیں، اس شخص کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ جس کے اعمال اچھے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، اللہ اسے انعام اور اکرام سے نوازنے والا ہے۔ تبارک الذی کا بنیادی مضمون جو سورہ ملک کا وہ یہی ہے۔ اور جب تم میں ہم رسولوں کو بھیجتے رہے تو تمہیں وہ یہ بتاتے رہے اخلاق کیا ہے، دنیا کے خرافات کیا ہیں، اور ایک روز قیامت قائم ہونے والی ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو اس کا حساب اور کتاب اس دن، جس کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، جس کو یوم قیامت کہتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ تم سے جو کچھ دنیا میں تم نے کیا اس کا حساب تم سے طلب کرے۔ اس طرف توجہ جو ہے وہ مبذول فرمائے۔ پھر اللہ خوب جانتا ہے تمہارے پوشیدہ اور ظاہری کاموں کو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا رب کو خبر نہیں؟ اللہ علیم بذات صدور ہے، تو تمہارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، لہذا اچھا حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ذکر فرماتا ہے وہ تمہیں برباد کرنے کے لیے بہت کچھ لا سکتا ہے، آسمانوں سے پتھروں کو برسا سکتا ہے، زمین میں زلزلہ لا سکتا ہے، وہ پانی کا فلک، وہ سیلاب لا سکتا ہے اور تمہیں ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ نے وقت معین کیا ہوا ہے کہ تم لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ اللہ تمہاری نجات عطا فرمائے۔ اس طرف توجہ فرمائی سورہ ملک میں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو، اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو۔ اور پھر میرے نبی سے تم ہر روز پوچھتے رہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت تو ضرور آئے گی، تو تمہیں کتنی جلدی ہے قیامت کی؟ وہ تو ضرور قائم ہوگی۔ تو جو دنیا میں بد اعمال کے ساتھ ہے وہ پھر اس روز ضرور اپنے کیے کا انجام دیکھ لے گا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں انسان کی تعلیم و تربیت معاشرتی اور